بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار۔ آسان دینی تعلیمات پر مشتمل ہمارا یہ کورس، اس کورس کا یہ پہلا درس ہے، پہلا سبق ہے، اور یہ ہم پڑھیں گے کتاب تعلیم الاسلام میں سے، جس کے مصنف ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ کتاب مسلمان بچوں کے لیے لکھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان، چاہے وہ بچہ ہو یا نوجوان ہو یا مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو اس کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور وہ علم جو فرض عین ہے ہر مسلمان پر، وہ یہی علم ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے کن احکام کو کس وقت ادا کرنا ہے، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ لہذا اس کتاب میں اسلام کے اہم ترین عقائد کو بھی اور اہم ترین احکام کو بھی بہت ہی آسان الفاظ میں، مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ زیادہ تر ہم اسی کتاب سے استفادہ کریں گے، اور کہیں کہیں ہم کچھ تفصیل کے لیے دیگر کتب سے بھی استفادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور اس سبق میں ہم تعلیم الاسلام کتاب کا پہلا حصہ، اس کی ابتدا کریں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اسلام کیا سکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سوال: تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب: مسلمان۔ سوال: مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے، یا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ جواب: اسلام۔ سوال: اسلام کیا سکھاتا ہے، یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ جواب: اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ سوال: اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب: اسلام کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ کو کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، کلمہ طیبہ کے الفاظ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ الفاظ بغور سنیے اور ان الفاظ کو ٹھیک کر لیجئے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اسلام کا جو بنیادی کلمہ ہے، کلمہ طیبہ، جو اسلام قبول کرنے کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے، لیکن اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لہذا اس کی کلمات بالکل ٹھیک ہوں، اور محمد میں را پہ، دال پہ پیش ہے، اور رسول اللہ میں لام پہ پیش ہے۔ اس کا اچھی طرح دھیان کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سوال:
کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب، کلمہ شہادت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس کے کلمات بھی بغور سنیں اور اس کے کلمات اچھی طرح درست کر کے ہی یاد کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ ترجمہ بھی ان کلموں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ کلمہ شہادت کا ترجمہ ہے گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں بھی نام نامی آئے تو درود مکمل پڑھا کریں، جلدی میں نہ پڑھا کریں، محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اکثر سننے میں آیا ہے کہ یا تو درود شریف پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو جلدی میں پڑھتے ہیں، الفاظ واضح نہیں ہوتے یا توڑ توڑ کر پڑھتے ہیں سلم وغیرہ، تو ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کے ساتھ درود پڑھیں، مکمل درود پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہو رہی ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے پر، تو درود مکمل پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں اور لازمی پڑھیں۔ سوال، ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب، ایمان مجمل کا مطلب ہے مختصر، یعنی مختصر الفاظ میں ایمان کی اہم باتوں کو ہم کیسے بیان کریں گے جن پر ایمان ہونا ضروری ہے، جن کو ماننا، جن پر یقین ہونا ضروری ہے، تو وہ یہ باتیں ہیں: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ سوال، ایمان مفصل کیا ہے؟ یعنی ایمان کی وہ باتیں جو جن پر ایمان لانا ضروری ہے، کچھ تفصیل سے بیان کریں کون کون سی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ایمان مفصل میں ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایمان مفصل یہ ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، کوشش یہ ہو کہ اس کے عربی کے کلمات بھی یاد ہو اور ان کا ترجمہ بھی یاد ہو۔ ترجمہ ان کا آسان ہے، جو عربی کے الفاظ ہیں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں ترجمے کے، لہذا ترجمہ بھی ان کا یاد ہو۔ آمنت، میں ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، کما ہوا، جیسے کہ وہ ہے، باسمائہ، اپنے ناموں، و صفاتہ، اور صفات کے ساتھ، وقبلت، اور میں نے قبول کیے، جمیع احکامہ، اس کے تمام احکام۔ اور ایمان مفصل کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے کہ عربی کے الفاظ سے ملتے جلتے ہی اس کے اردو کے الفاظ ہیں۔ آمنت، میں ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، ملائکہ، اردو میں بھی ملائکہ کہہ سکتے ہیں فرشتوں کو، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ، اور تقدیر پر، خیرہ، اچھی ہو، وشرہ، یا بری ہو، من اللہ تعالیٰ، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث، اور اٹھائے جانے پر، بعد الموت، موت کے بعد۔ سوال، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ جواب، ہمیں
اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ جواب: اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ سوال: جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں کافر کہتے ہیں۔ سوال: جو لوگ خدا تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ سوال: مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ جواب: مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ قرآن کریم میں ہے، حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی: یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ لہذا شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی نہیں بخشا جائے گا، اور شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ جیسا کسی کو جاننا، یا اللہ کی حکومت میں، اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ لہذا شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے، ہم ان کی امت میں ہیں۔ سوال: ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال: آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ جواب: آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ سوال: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ جواب: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر: نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق کوئی بشر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر: اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ترین ہستی ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ جواب: 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سوال: اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابع داری کرے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ جواب: انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے کام ان سے کروائے
اور ایسے کاموں کی ان کو طاقت دی جو عام انسان نہیں کر سکتے، اور عقل اسے تسلیم نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ایسے کاموں کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے بھی ایسے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے۔ مثلا آپ نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تمام مکہ کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ اس طرح کے بے شمار معجزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اتاری ہے۔ سوال: قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ سوال: کتنے دنوں میں پورا قرآن نازل ہوا؟ جواب: 23 سالوں میں۔ سوال: قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے۔ سوال: امی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ سوال: مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب: نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں یہاں سے آگے ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔